بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈر سے۔ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ بغض رکھتی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی تھی، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس واقعہ کو سن کر آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام دنیا والوں کو سنایا، دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، کوئی ان کو پتھر مارنے لگا، کوئی ان کو جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر کے دروازے پر بیٹھی ہے، اور وہ اس لیے کہ اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ مجھ سے میرا دین چھین لے، مجھے مکے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ سے گزر رہے تھے، تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بوڑھی عورت نے دیکھا تو کہا کہ اے جوان، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو وہ گٹھری بہت زیادہ وزنی تھی اور وہ بوڑھی عورت کمزور تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان تو بڑی بھاری ہے اور آپ ضعیف ہیں، آپ کمزور ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ تو وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی کہ اے جوان، اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ مکہ کو کیوں چھوڑ رہی ہے، کہ آپ مکے سے کیوں جا رہی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اسی کا بولی بولنے لگتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے جوان،
ہم نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اسی طرح وہ بوڑھی عورت راستے بھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے بھر اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اس کے سپرد کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی کہ اے جوان، تم کون ہو؟ تم نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بوڑھی ماں، پورا راستہ جس محمد کی توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسی ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا نور اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کو دیکھا تو وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی، اور وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا، اور آپ کے چہرے کا نور یہ بتا رہا ہے اور آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یقیناً یہ سچ ہوگا اور آپ مجھے معاف کیجئے۔ اور اسی وقت وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر مکے میں رہنے لگی۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت کہ آپ اس بوڑھی عورت کا بھاری بھرکم گٹھری بھی اپنے سر پر لے کر چلتے رہے، اور وہ بوڑھی عورت آپ کو گالی دیتی رہی، آپ کو برا بھلا کہتی رہی، آپ کو جادوگر کہتی رہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو اف تک نہ کہا۔ وہ بوڑھی عورت کسی دنیا دار کو گالی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس ذات کو گالی دے رہی تھی جس ذات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، نہ میں زمین کو بناتا، نہ میں آسمان کو بناتا، یہاں تک کہ میں پوری دنیا کو نہ بناتا۔ تو یہ پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے برا بھلا کہتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ کام لیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بوڑھی عورت توبہ بھی کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بھی کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا ہونے کا گواہی بھی دی، اور یہ بھی بتائی کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ وہ بوڑھی عورت اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اسلام لے آئی، یعنی مسلمان ہو گئی۔ تو دوستو، ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے
وہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاص سے یہ کیا ہے اسلام پھیلا ہے۔ تو دوستو یہ تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔